معزز حاضرین گرامی، آج کے ہمارے اس پروگرام کے مقرر خصوصی ایک ایسی شخصیت ہیں جنہوں نے اپنی عملی زندگی میں مختلف پہلوؤں سے شہر عزیز بھیونڈی کو متاثر کیا ہے۔ بالخصوص درس و تدریس کے شعبے میں ان کی گراں قدر خدمات اظہر من الشمس ہے۔ ان کے بارے میں کچھ کہنا سورج کو چراغ دکھانے کے مترادف ہے۔ میری مراد شہر بھیونڈی کے عظیم الشان ادارہ الجامعۃ الاسلامیہ سراج العلوم بھیونڈی کے صدر المدرسین اور جمعیت علماء ہند مہاراشٹر کے جنرل سیکریٹری حضرت الاستاذ مولانا حلیم اللہ صاحب قاسمی دامت برکاتہم ہیں۔ ایسی شخصیت کے بارے میں کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ چہرہ کھلی کتاب ہے عنوان جو بھی دو، چہرہ کھلی کتاب ہے عنوان جو بھی دو، جس رخ سے بھی پڑھو گے انہیں جان جاؤ گے۔ میں نہایت ہی ادب و احترام کے ساتھ حضرت والا سے درخواست کرتا ہوں کہ حضرت والا تشریف لائیں اور اپنے مواعظ حسنہ سے سرفراز فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون۔ صدق الله العظيم۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم وأنفق على عيالك من طولك ولا ترفع عنهم عصاك أدبا وأخفهم في الله، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ بزرگان محترم، عزیز طلباء اور طالبات، آپ اس وقت ایک مکتب کے جلسے میں تشریف رکھتے ہیں، اور اس مکتب کے بچوں نے بچیوں نے بہت ہی مفید اور سبق آموز پروگرام مختلف موضوعات پر آپ کے سامنے پیش کیا، جس سے آپ نے یہ اندازہ لگایا ہوگا کہ اس مکتب میں تعلیم کا معیار کیا ہے اور بچوں کو کیا سکھایا اور پڑھایا جاتا ہے۔ اس وقت میں آپ سے دو باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات بچوں کی تعلیم اور ان کی تربیت کے تعلق سے، اور دوسری بات مکاتب اور مدارس دینیہ اور اسلامیہ کے تعلق سے۔ ہم کو یہ اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے بے شمار نعمتیں ہمیں عطا فرمائی ہیں۔
ہر آن ہر لمحہ اللہ کے انعامات بارش کی طرح ہمارے اوپر برستے رہتے ہیں۔ وہ اتنے زیادہ ہیں کہ ان کو گنا نہیں جا سکتا، ان کی گنتی نہیں کی جا سکتی، بلکہ سارے انعامات کی بات تو الگ رہی، اللہ کی کسی ایک نعمت میں جو مختلف پہلو ہوتے ہیں، اس نعمت کے جتنے مختلف گوشے ہوتے ہیں، ان پہلوؤں اور ان گوشوں کو بھی گنایا نہیں جا سکتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی ایک نعمت کو گننا چاہو۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بھئی نعمت ایک ہے تو اس کو گننے کا کیا مطلب، وہ تو ایک ہی ہے۔ لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی ایک نعمت کو اگر تم شمار کرنا چاہتے ہو تو شمار نہیں کر سکتے۔ مطلب یہ ہے کہ اس ایک نعمت کے جتنے پہلو ہوتے ہیں، جتنے گوشے ہوتے ہیں، اس ایک نعمت کی جتنی حیثیتیں ہوتی ہیں، اس کے تمام پہلوؤں کو، اس کے تمام گوشوں کو، اس کی تمام حیثیتوں کو اگر شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے۔ اللہ کی عظیم نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت اولاد کی نعمت بھی ہے۔ یہ اتنی بڑی نعمت ہے کہ عام انسان کو تو اولاد کی خواہش ہوتی ہی ہے، اور اگر اولاد ملنے میں کچھ تاخیر ہو جائے تو اس شخص کے دل کا حال پوچھئے جس کے ساتھ یہ معاملہ ہو، کہ اس کے دل میں کس طرح کی آرزو اور تمنا ہوتی ہے اولاد کے لیے۔ عام انسان کے علاوہ اللہ کے جلیل القدر نبیوں نے بھی اولاد کی خواہش کی ہے، اولاد کی تمنا کی ہے، اور اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلا کر یہ نعمت مانگی ہے۔ واقعہ آپ نے سنا ہوگا کہ حضرت مریم علیہ السلام کی کفالت حضرت زکریا علیہ السلام فرماتے تھے۔ بیت المقدس کے اندر ایک کمرہ انہوں نے تعمیر کروا دیا تھا جس میں حضرت مریم رہا کرتی تھی، اور یہ کبھی کبھی ان کی خیریت اور حالت دریافت کرنے کے لیے جایا کرتے تھے۔ لیکن اللہ کی شان کہ جب یہ جاتے تھے تو دیکھتے تھے کہ حضرت مریم کے کمرے میں بے موسم کا پھل موجود ہے۔ جس پھل کا موسم نہیں ہوتا تھا وہ پھل نظر آتا تھا۔ ایک دن پوچھ ہی لیا، مریم یہ پھل تمہارے پاس کہاں سے آتے ہیں؟ حضرت مریم علیہ السلام نے عرض کیا یہ اللہ کی طرف سے ہے، اور اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے۔ قرآن کریم نے اس واقعے کو نقل کیا ہے۔ ارشاد فرمایا کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندها رزقا، کلما دخل، جب داخل ہوتے تھے، کوئی ایک مرتبہ کا واقعہ نہیں، کلما دخل، جب حضرت مریم کے کمرے میں حضرت زکریا علیہ السلام داخل ہوتے تھے تو بے موسم کا پھل پاتے تھے۔ قال یا مریم انا لک ھذا، انہوں نے پوچھا مریم یہ تمہارے پاس کہاں سے آئے؟ قالت هو من عند اللہ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، یہ اللہ کی طرف سے ہے
اور اللہ جسے چاہتا ہے بلا حساب رزق دیتا ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام بوڑھے ہو چکے تھے اور وہ طبعی عمر کے اس مرحلے میں پہنچ چکے تھے جہاں عام طور سے اولاد نہیں ہوتی، اور ان کی بیوی بھی اسی عمر کو پہنچ چکی تھی۔ بظاہر اب اولاد کی کوئی امید نہیں رہ گئی تھی، لیکن جب یہ دیکھا کہ اللہ بغیر موسم کے پھل دے رہا ہے، دل میں بات آئی کہ اللہ بڑھاپے میں اولاد نہیں دے سکتا۔ اور یہ بات دل میں آتے ہی وہیں اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلا دیے۔ ہنالک دعا زکریا ربہ قال رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء۔ اللہ سے دعا کی، اے اللہ مجھے نیک اور صالح اولاد عطا فرما دیجئے، آپ تو دعاؤں کو سننے والے ہیں۔ یہاں تو ان الفاظ میں دعا کی، لیکن سورہ مریم کے بالکل شروع میں جس طرح ٹوٹ کر دعا مانگی ہے، فرمایا رب انی وہن العظم منی واشتعل الرأس شیبا، اے اللہ میری ہڈیاں بوڑھی ہو گئی، بوسیدہ ہو گئی، اب اس عمر میں اولاد نہیں ہوتی۔ واشتعل الرأس شیبا، اور بڑھاپا میرے سر کے بالوں میں پھیل گیا۔ عام طور سے عمر جب بڑھتی ہے تو پہلے داڑھی کے بال سفید ہوتے ہیں، سر کے بال بعد میں سفید ہوتے ہیں۔ فرما رہے ہیں میں بڑھاپے کی اس منزل میں ہوں کہ داڑھی کے بال تو داڑھی کے بال، سر کے بال بھی سفید ہو گئے، لیکن وَلَمْ أَكُمْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا، اے اللہ جب میں نے آپ سے دعا مانگی ہے آپ نے مجھے نامراد نہیں لوٹایا ہے، میں مایوس نہیں ہوں، مجھے نیک اور صالح اولاد عطا فرما۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے اولاد کی دعا مانگی۔ اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی بڑھاپے میں اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلائے تھے۔ نہ حضرت ہاجرہ سے کوئی اولاد تھی، نہ حضرت سارہ سے پہلے سے کوئی اولاد تھی، لیکن اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلایا رب ہب لی من الصالحین فبشرناہ بغلام حلیم۔ اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلایا، اے اللہ مجھے نیک اور صالح اولاد عطا فرما دے، تو اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان کو ایک بردبار بچے کی بشارت دی۔ تو یہ انبیاء کرام ہیں جو اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلا کر اولاد مانگ رہے ہیں۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اولاد کتنی بڑی نعمت ہے۔ اور میرے دوستو، نعمت کے تعلق سے اللہ نے ایک وصول اور ایک ضابطہ اپنی کتاب میں بیان فرما دیا ہے۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اگر میری نعمتوں پر شکر ادا کرو گے تو میں اپنی نعمتیں بڑھاتا چلا جاؤں، ناشکری کرو گے تو یاد رکھو کہ میری پکڑ بہت سخت ہے۔ اور نعمت کا حق کیا ہوتا ہے؟ اللہ نے اپنے بندے کو جو نعمت دی ہے اس نعمت کو اسی جگہ استعمال کرنا جہاں اللہ نے استعمال کرنے کی اجازت دی، اور جہاں استعمال کرنے سے اللہ نے منع کر دیا ہے وہاں استعمال کرنے سے رک جانا، یہ ہر نعمت کا حق ہے۔ اور نعمت کو اس کا حق دیا جائے گا تو یہ نعمت کا شکر ادا کرنا ہوگا۔ شکر صرف زبان سے نہیں ہوتا، شکر عمل سے بھی ہوتا ہے۔ ہر نعمت کا حق بندہ ادا کرے
یہ اس نعمت کا شکر ہے۔ اب سوال یہ پیدا، میں بہت مختصر انداز میں گفتگو کر کے اپنی بات ختم کروں گا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اولاد کا حق کیا ہے؟ میں نے وہ نظم تو یہاں سنی جس میں والدین کے حقوق بیان کیے گئے، اس سے پہلے یقیناً بچیوں کے ذریعے وہ پروگرام بھی پیش کیا گیا ہوگا جس میں اولاد کا حق کیا ہوتا ہے وہ بیان کیا گیا ہو۔ ماں باپ کے حقوق اکثر لوگوں کے سامنے آتے رہتے ہیں، لوگ جانتے رہتے ہیں، لیکن اولاد کے کیا حقوق ہیں ان کا تذکرہ ہمارے یہاں کم ہوتا ہے۔ اولاد کا پہلا حق جو بیان کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ بچے کی ماں اس عورت کو بنایا جائے جو نیک ہو، صالح ہو، خدا ترس ہو۔ یعنی بچہ ابھی دنیا میں آیا نہیں ہے، ابھی نکاح کی تیاری آدمی کر رہا ہے، وہیں سے بچے کا حق جڑ جاتا ہے، اور یہ ہدایت دی گئی کہ آج نکاح ہو رہا ہے اور پھر انشاءاللہ اس نکاح کی برکت بھی سامنے آئے گی اور اولاد کی نعمت اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے، تو اس آنے والی اولاد کا پہلا حق ہے کہ اس کی ماں جس کو بنانے جا رہے ہو وہ خاتون نیک ہو، خدا ترس ہو، پرہیزگار ہو، اس کی زندگی میں تقویٰ ہو۔ یہ بچے کا پہلا حق ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تنکح المرأة لأربع لمالها ولجمالها ولحسبها، 4 وجہوں سے نکاح کیے جاتے ہیں۔ کچھ لوگ ہیں جو حسن و جمال دیکھ کر رشتہ کرتے ہیں، کچھ لوگ ہوتے ہیں جو مال و دولت دیکھ کر رشتہ کرتے ہیں، کچھ لوگ ہوتے ہیں جو حسب نسب خاندان دیکھ کر رشتہ کرتے ہیں، اور کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کی تعداد بہت کم ہے اور اب تو آٹے میں نمک کے برابر ہو گئی ہے، جو دین دیکھ کر رشتہ کرتے ہیں۔ لڑکی والے لڑکے میں دینداری دیکھتے ہیں اور لڑکے والے لڑکی میں دینداری دیکھتے ہیں۔ ایسے بھی لوگ ہیں اس دنیا میں، لیکن بس وہ انگلیوں پر گنے جا سکتے ہیں۔ باقی خوبصورتی دیکھنے والے، حسب نسب خاندان دیکھنے والے، مال و دولت دیکھنے والے، مال و دولت تو کیلکولیٹر لوگ لے کر بیٹھتے ہیں کہ بیٹی جس گھر میں جا رہی ہے، جو لڑکا داماد بن رہا ہے، اس کے کتنے بھائی ہیں، پھر جائیداد کتنی ہے، جب بھائیوں میں تقسیم ہوگی تو میرے داماد کے حصے میں کتنی آئے گی، سارا حساب لگا لیتے ہیں، سب کچھ دیکھ لیتے ہیں، لیکن یہ نہیں دیکھتے کہ جس بچے کو داماد بنایا جا رہا ہے وہ دین سے بھی واقف ہے کہ نہیں، اس کے عقائد بھی صحیح ہیں یا نہیں، دین کے بارے میں اس کے نظریات کیا ہیں، اس کے خیالات کیا ہیں، اس کی سوچ کیا ہے۔ آج صورتحال یہ ہے ہمارے مسلم معاشرے کی کہ ہمارے گھروں میں بچے پیدا ہو گئے ہیں، مسلمان ماں باپ کی گود میں پرورش پائی ہے، مسلمان جیسا نام ہے، اس لیے وہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، لیکن ان کے ذہنوں کو جب ٹٹولا جائے، ان کے خیالات اور ان کے افکار اور ان کے نظریات کو جب دیکھا جائے تو بالکل
دل و دماغ پر ایک ایسا اثر طاری ہوتا ہے کہ یا اللہ یہ کیا ہو گیا ہے. خیالات بالکل الگ ہوتے ہیں، لیکن یہ کوئی نہیں دیکھتا. تو پہلا حق ہے کہ ماں کیسی آپ بنانے جا رہے ہیں اپنے بچے کے لیے. چھوٹا سا واقعہ سناؤں اس پر. حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کا نام آپ نے سنا ہو. بہت بڑے محدث گزرے. اتنے بڑے محدث ہیں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے استاد ہیں، اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں. امام بخاری کے استاد ہیں، بڑے محدث گزرے. ان کے باپ، ان کا نام مبارک تھا، غلام تھے، اور ان کے مالک نے اپنے باغ کی نگرانی، رکھوالی اور اس کو پانی دینے کے لیے رکھ چھوڑا تھا. وہ باغ ہی میں رہتے تھے. برسہ برس تک اس باغ میں انہوں نے کام کیا. گرمی کا زمانہ تھا، دھوپ تھی. مالک کہیں سے گھوم پھر کر کے باغ میں آیا اور اس نے کہا مبارک سخت پیاس لگی ہوئی ہے، جاؤ انار کا جوس لے آؤ اور دیکھو میٹھا لانا. وہ گئے، انار توڑا، اس کا جوس نکالا اور لا کر کے پیش کر دیا. اس نے جب منہ کو لگایا تو بجائے میٹھا ہونے کے وہ ترش نکلا، کھٹا نکلا. اس نے کہا مبارک یہ تم کھٹا اور ترش جوس لے کر آئے ہو، میٹھا لاؤ جاؤ. دوبارہ گئے، پھر ویسا ہی لے کر آئے. ناراض ہوا، تیسری مرتبہ بھیجا، تیسری مرتبہ لے کر آئے، پھر بھی ویسا ہی نکلا. اب تو آپے سے باہر ہو گیا. ڈانٹنے لگا اور کہا مبارک اتنے سالوں سے تم اس باغ میں کام کرتے ہو اور تمہیں اب تک یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ کس درخت کا پھل میٹھا ہے اور کس درخت کا پھل ترش ہے. سر جھکا کر کے عرض کیا کہ حضور آپ نے باغ کی رکھوالی کے لیے مجھے رکھا تھا، پھل کھانے کے لیے اور اس کو چکھنے کے لیے آپ نے اس کی اجازت نہیں دی تھی. آج تک میں نے کسی بھی درخت کا کوئی پھل نہیں کھایا، تو مجھے کیا پتا کہ کس درخت کا پھل میٹھا ہے اور کس درخت کا پھل ترش ہے. اس کی آنکھیں تو کھلی کی کھلی رہ گئیں. اس نے کہا مبارک تم اتنے اونچے آدمی ہو، آج سے تم باغ میں کام نہیں کرو گے، ہمارے محل میں رہو گے اور وہاں کام کرو. باغ سے اٹھ کر محل میں آ گئے، وہاں رہنے لگے. کچھ دنوں کے بعد ایک واقعہ پیش آیا کہ انہوں نے دیکھا کہ جو مالک ہے وہ کچھ پریشان سا نظر آ رہا ہے. کبھی گھر کے اندر جاتا ہے، کبھی باہر نکلتا ہے، کبھی گھر کے اندر جاتا ہے، کبھی باہر نکلتا ہے. حضرت مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے دریافت کیا کہ حضور میں غلام ہوں اور غلام کی یہ مجال نہیں کہ وہ اپنے آقا کے کسی معاملے میں مداخلت کرے، لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ کچھ پریشان ہیں. کیا میں پریشانی کی وجہ جان سکتا ہوں؟ اور اگر میں آپ کے کچھ کام آ جاؤں تو یہ میرے لیے سعادت کی بات ہوگی. اس نے کہا مبارک تم سچ کہتے ہو، میں اس وقت پریشان ہوں، لیکن پریشانی کوئی ایسی ویسی نہیں ہے. بس پریشانی صرف اتنی ہے کہ میری ایک ہی بیٹی ہے اور وہ نکاح کی عمر کو پہنچ گئی ہے. بہت سارے رشتے آئے ہوئے ہیں، بڑے بڑے لوگوں کے رشتے ہیں. میں اور میری بیوی یہ فیصلہ نہیں کر پا رہے ہیں کہ کون سا رشتہ قبول کریں. حضرت مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اگر آپ اجازت دیں تو میں کچھ عرض کروں. اس نے کہا مبارک کہو. فرمایا اس دنیا میں رشتہ طے کرنے کے 4 ضابطے ہیں، 4 معیار لوگوں نے بنا رکھے ہیں.
نصارہ ہیں وہ حسن و جمال دیکھتے ہیں، خوبصورتی دیکھتے ہیں. لڑکی دینا ہو تو دیکھتے ہیں کہ لڑکا خوبصورت ہے یا نہیں، اور اگر لڑکی لانا ہے تو دیکھتے ہیں کہ لڑکی خوبصورت ہے یا نہیں. یہ ان کے ہاں معیار ہے. اگر آپ کو نصارہ کا معیار پسند ہے تو جو رشتے آپ کے ہاں آئے ہوئے ہیں ان میں دیکھ لیجئے جو نوجوان زیادہ خوبصورت ہو اس کو آپ داماد بنا لیجئے. دوسری قوم دنیا میں یہودیوں کی ہے. یہودی مال و دولت دیکھتے ہیں، اس کی بنیاد پر رشتہ ناتا طے کرتے ہیں. لڑکی دیتے ہیں یا لڑکی لاتے ہیں، مال و دولت کو دیکھتے ہیں. اگر آپ کو یہودیوں کا یہ معیار پسند ہو تو جو زیادہ مالدار ہو اس کا رشتہ قبول کر لیجئے. تیسری قوم مجوسیوں کی ہے، آتش پرستوں کی ہے. ان کے ہاں معیار حسب نسب خاندان ہے. اگر آپ کو ان کا یہ معیار پسند ہے تو جو حسب اور نسب کے اعتبار سے اعلیٰ ہو اس کو آپ داماد بنا لیجئے. اور ایک معیار ہمارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے کہ دین دیکھ کر کے رشتہ قائم کرو. لڑکی دے رہے ہو تو دیکھو لڑکا دیندار ہے کہ نہیں. لڑکی لا رہے ہو تو دیکھو لڑکی دیندار ہے یا نہیں. اگر آپ کو یہ معیار پسند ہو تو اس میں جو زیادہ دیندار ہو آپ اس کو اپنا داماد بنا لیجئے. وہ تو حضرت مبارک کا منہ دیکھتا رہ گیا. اس نے کہا مبارک رکو، میں گھر میں جاتا ہوں، مشورہ کرتا ہوں اور پھر میں آتا ہوں. وہ گھر میں گیا، تھوڑی دیر کے بعد واپس آیا اور اس نے کہا مبارک ہم غلام ہیں مدنی آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے. بھلا آپ کے دیے ہوئے معیار کو چھوڑ کر ہم دنیا کی دوسری قوموں کا معیار رشتہ ناتا طے کرنے کے لیے کیسے اختیار کر سکتے ہیں؟ ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ دینداری کی بنیاد پر ہی ہم یہ رشتہ قائم کریں گے. لیکن مبارک جتنے رشتے آئے ہم نے ان سب کے بارے میں غور کیا، لیکن ان تمام آنے والے رشتوں میں ہمیں یہ نظر آیا، میرا بھی یہی خیال، میری بیوی کا بھی یہی خیال اور میری بچی بھی یہی کہہ رہی ہے کہ ان سب میں سب سے زیادہ دیندار مبارک ہے. مبارک اگر تمہیں منظور ہو تو میں اپنی بیٹی کا رشتہ تم کو دینے کے لیے تیار ہوں. اس طرح حضرت مبارک رحمت اللہ علیہ کا جو غلام تھے نکاح ہوا. اور اس نکاح کی برکت دیکھیے کہ عبداللہ ابن مبارک جیسا محدث ملت اسلامیہ کو ملا. تو پہلا حق جو ہوتا ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے خلافت میں ایک باپ اللہ کے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں آیا اور اس نے کہا کہ خلیفۃ المسلمین امیر المؤمنین میرا بیٹا میرے حق ادا نہیں کرتا. آپ نے بیٹے کو بلایا، اس سے پوچھا کیا جو شکایت تمہارے باپ نے کی ہے وہ صحیح ہے؟ اس نے کہا امیر المؤمنین کیا اولاد کا بھی ماں باپ کے اوپر کوئی حق ہے؟ تو فرمایا ہاں ہے. پوچھا وہ کیا ہے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان فرمایا پہلا حق یہ ہے کہ اسے ایسی ماں ملے جو نیک اور صالح ہو. دوسرا حق یہ ہے کہ بچہ جب پیدا ہو تو اس کا اچھا نام رکھے. اور تیسرا حق یہ ہے کہ اس کی
دینی اور اسلامی تعلیم اور تربیت کا انتظام کریں۔ بچے نے کہا کہ امیر المؤمنین، میرے باپ نے میرے تینوں حق ضائع کیے۔ میری ماں ایک ایسی عورت کو بنایا ہے جو فاحشہ ہے۔ میں پیدا ہوا تو میرا نام جعل رکھا ہے، جو گندگی میں پرورش پانے والا ایک کیڑا ہے، اور مجھے دین کی کوئی تعلیم نہیں دی، میری کوئی تربیت نہیں فرمائی۔ حضرت امیر المؤمنین نے جب اس کی تصدیق باپ سے چاہی تو اس نے تصدیق کی، تو آپ نے مقدمہ خارج کر دیا اور کہا جب تو نے اپنی اولاد کا حق ادا نہیں کیا تو کس منہ سے تو یہ اپنی اولاد سے امید رکھتا ہے کہ وہ تیرے حق ادا کرے گی؟ تو برائے پدر چے کر دی خیر، تاہما چشم داریت پہ سرت۔ تو پہلا حق یہ ہے، اور دوسرا حق یہ ہے کہ بچے کو حلال رزق کھلائے، اور یہ حلال رزق کا سلسلہ پیدا ہونے کے بعد نہیں شروع ہوتا۔ جس دن بچہ ماں کے پیٹ میں آتا ہے اسی دن سے بچے کی پرورش ماں کے خون سے ہوتی ہے، لہذا ماں کا وہ خون رزق حلال سے بننا چاہیے تاکہ اس خون سے بچے کی پرورش ہو، اور بچہ جب اس دنیا میں آ جائے تو اسے جو کچھ بھی کھلائے پلائے پہنائے وہ رزق حلال سے۔ حرام سے اپنی اولاد کو بچانا یہ والدین کے اوپر ضروری ہے اور اولاد کا حق ہے۔ ایک مرتبہ حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 نصیحتیں فرمائیں۔ اس میں ایمان سے متعلق نصیحت، نماز سے متعلق نصیحت، روزے اور زکوٰۃ سے متعلق نصیحت، لیکن اولاد سے متعلق 3 نصیحتیں فرمائی۔ پہلی نصیحت یہ فرمائی وَأَنفِقْ عَلَىٰ عِيَالِكَ مِن طَوْلِكَ، اپنے اہل و عیال پر، اپنی اولاد پر اپنی پاکیزہ اور حلال کمائی میں سے خرچ کرو۔ میرے دوستو، رزق حلال کی شریعت میں بڑی اہمیت ہے۔ رزق اگر حلال نہ ہو تو پورا نظام ہی بدل جاتا ہے۔ نماز قبول نہیں ہوتی، روزہ قبول نہیں ہوتا، زکوٰۃ قبول نہیں ہوتی، حج قبول نہیں ہوتا۔ حدیث میں فرمایا گیا کہ اگر کسی نے 40 درہم میں کوئی کپڑا تیار کروایا اور ان 40 درہموں میں سے صرف 1 درہم حرام کمائی کا ہے تو وہ کپڑا پہن کر جتنی نمازیں پڑھے گا کوئی نماز اللہ تعالیٰ قبول نہیں کریں گے۔ روزہ رکھ کر اگر حرام سے روزہ افطار کرے گا تو اللہ تعالیٰ روزہ قبول نہیں فرمائیں گے، اور حرام مال سے اگر صدقہ کرے گا تو چاہے جتنا لٹا دے، چاہے جتنی مسجدیں بنا دے، چاہے جتنے مدرسے بنا دے، اگر اس کمائی میں حرام ہے اور حرام کمائی کا ہے، سودی کاروبار ہے، سود کا لین دین ہے، تو اللہ تعالی نہ مسجد بنانے کو قبول کریں گے نہ مدرسہ بنانے کو قبول کریں گے۔ ارے بھائی، اتنی بات تو مکہ کے مشرکین بھی جانتے تھے۔ واقعہ آپ نے پڑھا ہوگا، سنا ہوگا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ابھی پہلی وحی نہیں آئی تھی کہ مکہ والوں نے بیت اللہ کو شہید کر کے دوبارہ تعمیر کرنے کا فیصلہ کیا۔ بھئی دیواریں پھٹ گئی ہیں سیلاب کی وجہ سے، اسے ازسر نو تعمیر کیا جائے۔
تو مکہ کے تمام مشرکین بیٹھے، مشورہ ہوا اور اس میں ایک بات طے کی، یہ اللہ کا گھر ہے، اللہ کے اس گھر میں ہم حرام کمائی کا ایک پیسہ بھی نہیں لگائیں گے۔ حالانکہ ان کی کمائی کا زیادہ تر ذریعہ حرامی تھا، لوٹ مار، قتل و غارت گری، یہی تو ان کے معاش کا ذریعہ تھا۔ لیکن یہ فیصلہ کیا کہ یہ اللہ کا گھر ہے، اللہ کے اس گھر میں ہم حرام کمائی کا ایک پیسہ بھی نہیں لگائیں گے۔ پھر اس پر عمل اس طرح کیا کہ بیت اللہ کی جب تعمیر شروع کی تو پیسہ کم پڑ گیا۔ اب اس کی تعمیر مکمل کرنے کے لیے یا تو حرام مال لگائیں، اور اگر حرام مال نہیں لگاتے ہیں تو تعمیر مکمل نہیں ہوتی ہے۔ پھر مشورہ کیا کیا جائے، تو طے یہ پایا کہ جتنا حصہ مکمل ہو سکتا ہے حلال کمائی سے اتنا حصہ مکمل کیا جائے اور باقی حصہ چھوڑ دیا جائے۔ آپ میں سے جو حضرات حج کے لیے گئے ہوں گے یا عمرے کے لیے گئے ہوں گے تو وہاں آپ نے دیکھا ہوگا کہ بیت اللہ سے لگا ہوا ایک حصہ ہے جس کی باؤنڈری تو ہے لیکن اوپر چھت نہیں ہے۔ پہلے یہ بیت اللہ کا حصہ تھا، حلال مال نہ ہونے کی وجہ سے مکہ والوں نے اتنا حصہ چھوڑ دیا، اس کی دیواریں بھی مکمل نہیں کی اور اوپر چھت بھی نہیں ڈالی۔ تو اتنا تو مکہ کے مشرکین جانتے تھے۔ ہمارے بزرگوں میں ایک بزرگ گزرے ہیں، حضرت مولانا مفتی مظفر حسین صاحب کاندھلوی رحمۃ اللہ۔ بڑا عجیب حال تھا ان کا، ہمیشہ سفر ہی میں رہتے تھے، آج اس گاؤں میں، کل اس گاؤں میں، پرسوں اس گاؤں میں، اور جہاں جاتے تھے صرف ایک رات قیام کرتے تھے۔ اگر مسجد میں لوگ نہیں آتے تھے تو مسجد کو صاف ستھرا کرتے تھے، وہاں اذان دیتے تھے، نماز پڑھتے تھے، اور گاؤں کا جو مکھیا اور بڑا آدمی ہوتا تھا اس کے پاس جا کر اس کو سمجھاتے تھے۔ اگلے دن دوسرے گاؤں میں، ایک مرتبہ ایک گاؤں میں تشریف لے گئے اور رات میں وہاں قیام کیا۔ عشاء کی نماز ہوئی اور سب نمازی نماز پڑھ کر چلے گئے، کسی نے یہ نہیں دیکھا کہ کوئی باہر کا مسافر آیا ہوا ہے۔ جب سب لوگ چلے گئے تو ایک شخص آیا، وہ گیا، اس نے نماز پڑھی اور جب نکلنے لگا تو دیکھا کہ ایک مسافر آدمی بیٹھا ہوا ہے۔ آ کر سلام کیا، خیریت پوچھی اور پھر اپنے گھر گیا اور اپنے گھر سے 3 روٹیاں لے کر آیا اور کہا، لے مسافری تو آج کا کھانا کھا لے۔ حضرت نے وہ 3 روٹیاں کھائیں۔ معمول کے مطابق حضرت کو اگلے دن چلے جانا چاہیے تھا لیکن ٹھہر گئے۔ پھر عشاء کا وقت ہوا، وہ بعد میں آیا، اس نے نماز پڑھی اور جب جانے لگا دیکھا کہ مسافر ابھی موجود ہے تو گھر گیا، لیکن آج بجائے 3 روٹیاں لے کر آنے کے 2 روٹیاں لایا۔ حضرت نے وہ 2 روٹیاں کھائیں۔ حضرت پھر تیسرے دن بھی ٹھہر گئے اور تیسرے دن جب وہ عشاء کے لیے آیا دیکھا کہ مسافر ابھی موجود ہے، گھر گیا اور جب واپس آیا تو صرف 1 روٹی لے کر آیا اور 1 روٹی دینے کے بعد ہاتھ جوڑ کر کھڑا ہو گیا کہ مسافر خدا کے لیے تم کل یہاں سے چلے جانا، یہاں مت رکنا۔ حضرت کو تعجب ہوا، پوچھا بھئی کیا ہو گیا؟ تو اس نے کہا، میرے گھر میں 3 فرد ہیں، میں ہوں، بیوی ہے، ایک بچہ ہے، میں ایک مزدور پیشہ آدمی ہوں، روزانہ میں اتنا کماتا ہوں کہ 3 روٹیاں بن جاتی ہیں،
ایک میں کھاتا ہوں، ایک بیوی کھاتی ہے، ایک بچہ کھاتا ہے۔ پہلے دن میں نے تینوں روٹیاں لا کر آپ کو دے دی اور ہم تینوں نے فاقہ کیا، نہ میں نے کچھ کھایا، نہ بیوی نے کچھ کھایا، نہ بچے نے کچھ کھایا۔ اگلے دن بچہ اس حالت میں نہیں تھا کہ وہ فاقہ کر سکے، اس لیے اس کے حصے کی روٹی تو اس کو کھلا دی اور اپنے حصے کی روٹی اور بیوی کے حصے کی روٹی آپ کو لا کر دے دی۔ اور تیسرے دن جب میں نے گھر میں جا کر دیکھا تو بیوی بھی اس حال میں نہیں تھی کہ وہ فاقہ کر سکے، تو بیوی کی روٹی اس کو دی اور بچے کی روٹی اس کو دی۔ اپنی روٹی میں آج لے آیا اور اب میں اتنی کمزوری محسوس کر رہا ہوں کہ اگلے دن کا فاقہ میں بھی برداشت نہیں کر سکتا ہوں، اس لیے ہاتھ جوڑ کر آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ یہاں سے چلے جائیں۔ تو جانتے ہیں حضرت نے کیا فرمایا؟ بھائی تیری 3 روٹیاں جب میں نے پہلے دن کھائیں تو اپنے اندر ایسے انوار میں نے محسوس کیے، میرے دل میں ایسے جذبات اور ایسے خیالات، نیکیوں کی طرف رغبت اور شوق اتنا بڑھا کہ میں نے سوچا کہ تیری روٹی تو کھانے ہی جیسی ہے، اس لیے دوسرے دن بھی رک گیا اور تیسرے دن بھی میں رک گیا۔ تو رزق حلال کی یہ برکت ہوتی ہے، اولاد کو رزق حلال کھلانا اولاد کا دوسرا حق ہے۔ اور بچہ پیدا ہو تو اس کا نام اچھا رکھا جائے۔ آج کل ہمارے ہاں جو فیشن چل نکلا ہے کہ نیا ہو، مختصر ہو اور کسی کا نہ ہو، ایسا نام رکھا جائے جو کسی کا نہ ہو اور بہت چھوٹا ہو اور مختصر ہو۔ اور اب تو آسان ہو گیا ہے، فون اٹھائیں گے چالو اور اس کو چالو کریں گے، کہیں گے گوگل نام بتا، اب گوگل نام بتاتا ہے۔ پہلے تو لوگ بزرگوں کے پاس جاتے تھے، علماء کے پاس جاتے تھے اور کہتے تھے کہ حضرت گھر میں ولادت ہوئی ہے، لڑکا پیدا ہوا ہے، کوئی نام رکھ دیجئے، لڑکی پیدا ہوئی ہے، کوئی نام رکھ دیجئے۔ اور وہ جو کہہ دیتے تھے کہ یہ نام لڑکے کا رکھ دیجئے، پر رکھ دیا جاتا تھا، اس میں کچھ نہیں کہ نیا ہو، چھوٹا ہو، بڑا ہو۔ لیکن پھر دھیرے دھیرے تبدیلی کیا آئی؟ مسجد کے امام صاحب کے پاس گئے اور کہا حضرت گھر میں لڑکا پیدا ہوا ہے، ناموں کی لسٹ دے دیجیے۔ پھر دوسرے عالم کے پاس، ان سے بھی حضرت ناموں کی لسٹ دے دیجیے۔ ایسے ناموں کی لسٹ جمع کر کے پھر گھر کے لوگ سر جوڑ کر بیٹھنے لگے کہ بھائی ان میں سے کون سا نام منتخب کر لیا جائے۔ اور جو تاجر ہوتے ہیں وہ تو یہ دیکھتے ہیں کہ بھئی مانگ مارکیٹ میں کس چیز کی ہے، اس کے مطابق وہ اپنا مال تیار کرتے ہیں۔ تو اس موضوع پر کتابیں بھی آ گئیں، اسلامی نام، اس موضوع پر کتابیں بھی سامنے آ گئیں کہ ادھر ادھر پوچھنے کی ضرورت کیا ہے، یہ لو اور اس میں دیکھ لو۔ لیکن اب تو نہ کتاب نہ کچھ، بس اٹھایا اور گوگل سے، سب سے بڑا مفتی اس وقت گوگل ہے، اس سے پوچھ لیا کہ بھئی نام، اور اسی میں سے کوئی نام رکھ لیا جو اچھا لگا۔ ایسے ایسے نام کہ سنیے تو سر پیٹ لیجئے۔ ایک بڑا ہی دلچسپ لطیفہ بلکہ واقعہ ہے، وہ میرے سامنے کا ہے، میں نے سنا اپنے کانوں سے اسے۔ وہاں نظام پور میں ایک قاری صاحب تھے، اب اللہ کو پیارے ہو گئے، وہ بیٹھے تھے، میں بھی ان کے یہاں بیٹھا ہوا تھا۔ وہ کتابیں بیچتے تھے، تجارت کرتے تھے۔ ایک آدمی آیا اور اس نے کہا کہ حضرت لڑکا پیدا ہوا ہے، کوئی نام بتا دیجئے۔ انہوں نے ایک نام بتا دیا، وہ چلا گیا۔ پھر آیا دوسرے دن، کہا حضرت وہ نام تو
گھر میں ایک دوسرے بچے کا ہے تو دوسرا نام بتا دیا. گیا پھر آیا تو کہنے لگا حضرت وہ نام تو میرے رشتہ داروں میں ہے، وہ نام تو میرے رشتہ داروں میں ہے، کوئی دوسرا بتا دیجئے. تو ان کو بھی غصہ آ گیا قاری صاحب کو. انہوں نے کہا بھئی اگر تم ایسا نام چاہتے ہو جو کسی کا نہ ہو تو اپنے بچے کا نام فرعون رکھ دو، وہ کسی کا نہیں ہوتا. حامان رکھ دو، شداد رکھ دو، نمرود رکھ دو، وہ کسی کا نہیں ہوتا. کیسے کیسے نام لوگ رکھتے ہیں. قرآن کریم کے الفاظ کو توڑ مڑوڑ کر ایسا نام رکھتے ہیں جس کا کوئی مطلب ہی نہیں ہوتا. ارے بھئی قرآن میں آ گیا وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. کسی نے دیکھا تو اس کو من الگ لفظ ہے اور تشا الگ لفظ ہے، دونوں کو ملا کر نام رکھ دیا منتشا. اور کیا کہیں گے ہم نے قرآن سے رکھ دیا. یہ تو کھلواڑ لوگ کرتے ہیں، بچے اور بچیوں کا حق ضائع کرتے ہیں. تو نام ان کا صحیح رکھا جائے. یاد رکھیے حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے مسلم شریف کی ایک شرح لکھی ہے فتح الملہم کے نام سے. اس میں انہوں نے لکھا ہے جہاں حضرت ابو طالب کے اسلام لانے نہ لانے کا واقعہ بیان ہوا ہے، اس میں انہوں نے ایک بات یہ لکھی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو حقیقی چچا تھے ابو لہب، وہ ایمان نہیں لایا کیونکہ اس کا نام غیر اسلامی تھا، اس کا نام عبد العزیٰ تھا. اسی طرح ابو طالب کا نام بھی غیر اسلامی تھا، کسی بت کے نام پر تھا. دو چچا حضرت عباس اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہما، ان دونوں کا نام غیر اسلامی نہیں تھا تو اللہ نے انہیں ایمان کی دولت نصیب فرمائی. تو ناموں کا اثر زندگیوں پر پڑتا ہے، اس لیے اولاد کا وہ حق ہے. پھر جب اولاد بڑی ہو جائے، سن شعور کو پہنچے، تو اس کو دین سکھایا جائے، عقیدہ سکھایا جائے، اس کی دینی تعلیم کا انتظام کیا جائے، اس کی تربیت کی جائے، اس کے دل میں اللہ کی بڑائی ڈالی جائے، اللہ کی عظمت ڈالی جائے. اور یہ کام باپ سے زیادہ ماں کر سکتی ہے، اور اس سلسلے میں ماں کی ذمہ داری باپ سے بڑی ہوئی ہے. آپ دیکھیں گے، اسلامی تاریخ پڑھیں گے تو جتنی عظیم ہستیاں اسلامی تاریخ میں گزری ہیں، تعلیم اور تربیت کے پیچھے نیک ماؤں کا اور ان کی تربیت ہی کا عمل دخل رہا ہے. حضرت امام غزالی کو کون نہیں جانتا؟ ان کے بڑے بھائی احمد غزالی، وہ بالکل صوفی منوش آدمی تھے، اور امام غزالی کا نام تو آپ نے سنا ہے. یہ چھوٹے تھے، مسجد میں امامت کرتے تھے امام غزالی، لیکن یہ بڑے بھائی اپنے چھوٹے بھائی کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے تھے. اور مسجد کے مقتدی حضرات تو اپنا یہ حق سمجھتے ہیں کہ امام کے اوپر انگلی اٹھائیں. وہ ہر مقتدی اپنا یہ حق سمجھتا ہے. جو لوگ اپنے گھروں میں اپنے بچوں کو کچھ نہیں بول سکتے، بچوں کو ٹوکنے کی جرات ان کے اندر نہیں ہوتی، وہ بھی جب مسجد میں آتے ہیں تو امام صاحب نے یہ رکعت لمبی کر دی، امام صاحب نے یہ رکعت چھوٹی کر دی، اور امام صاحب نے رکوع لمبا کر دیا، امام صاحب نے سجدہ لمبا کر دیا. وہ مسجد میں آ کر کے وہ حکمرانی جو گھر میں کرنا چاہتے ہیں وہاں نہیں چلتی، تو یہاں آ کے چلاتے ہیں. ہر کوئی بولتا ہے. کچھ دن میں نے بھی امامت کی ہے، جانتا ہوں، اس لیے کہہ رہا ہوں. ایک مرتبہ تو ایک ٹرسٹی میرے پاس آئے کہ مولانا وہ فلاں صاحب کہہ رہے تھے
کہ مولانا کبھی سورہ رحمان نہیں پڑھتے، کبھی سورہ یاسین نہیں پڑھتے، کبھی یہ نہیں پڑھتے، کبھی وہ نہیں پڑھتے۔ بھئی میں نے سن لیا، خاموش رہا۔ کچھ دنوں کے بعد پھر یہی چیز، انہی صاحب کا نام۔ میں نے کہا کہ بھائی ایسا ہے کہ وہ صاحب شاید ان کو یہ صورتیں یاد ہیں، سورہ رحمان یاد ہوگی، سورہ یاسین یاد ہوگی، یا جو اور سورت سمجھتے ہیں وہ یاد ہوگی۔ ان کی خواہش یہ ہوگی کہ جو سورت ان کو یاد ہے وہی سورت میں بھی پڑھوں، جبکہ میرا اللہ تو مجھ سے یہ کہتا ہے فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، قرآن سے جو تمہارے لیے آسان ہے نماز میں وہ پڑھو۔ اور یہ فرمائش والی نماز کہ یہ پڑھو پڑھو، میں نے کہا حضرت وہ تو مشاعروں میں ہوتا ہے، کہ جب شاعر آتا ہے پڑھنے کے لیے تو مجمع جو سامنے ہوتا ہے وہ کہتا ہے آپ اپنی وہ نظم پڑھیے جو فلاں جگہ آپ نے پڑھی تھی، آپ وہ نظم پڑھیے۔ یہ نماز ہے، کوئی مشاعرہ نہیں ہے، سمجھے؟ تو اس طرح کی فرمائشیں لوگ کرتے ہیں۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ حق ہے اولاد کا حق ہے کہ ان کو دین سکھایا جائے، ان کی تربیت کی جائے، اور اس سلسلے میں ماؤں کی ذمہ داری زیادہ ہے۔ تو امام احمد غزالی یہ اپنے بھائی کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے تھے، تو لوگ کہتے تھے کہ ہاں کوئی نہ کوئی بات تو ہے کہ بڑا بھائی بھی چھوٹے بھائی کے پیچھے نماز نہیں پڑھتا ہے، کوئی تو بات ہوگی جس کی وجہ سے نماز نہیں پڑھتے۔ تو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی والدہ سے جا کر کہا کہ امی جان، بھائی جان کی وجہ سے مجھے بہت کچھ سننا پڑ رہا ہے، یہ میرے پیچھے نماز نہیں پڑھتے، تو لوگ کہتے ہیں کہ دیکھو بڑا بھائی چھوٹے بھائی کے پیچھے نماز نہیں پڑھتا۔ تو والدہ نے بڑے بھائی کو احمد غزالی کو بلایا اور کہا کہ تم اپنے بھائی کے پیچھے نماز کیوں نہیں پڑھتے ہو، ان کے پیچھے نماز پڑھو۔ اگلی نماز کا وقت آیا تو بڑے بھائی بھی چھوٹے بھائی کے پیچھے نیت باندھ کر کھڑے ہو گئے۔ ایک رکعت تو پڑھ لی، اور دوسری رکعت کے لیے جب کھڑے ہوئے امام محمد غزالی تو بڑے بھائی نیت چھوڑ کر بھاگ گئے۔ اب لوگوں نے اور زیادہ کہنا شروع کیا کہ بھلا بتاؤ، درمیان میں نماز چھوڑ کر بھائی کے پیچھے سے بھاگ گئے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ والدہ کے پاس آئے اور روحان سے ہو کر آئے کہ امی جان آج تو بھائی جان نے حد کر دی، درمیان میں نماز چھوڑ کر چلے گئے۔ انہوں نے بلایا دونوں بھائیوں کو اور کہا کہ احمد تم بتاؤ نماز چھوڑ کر کیوں چلے گئے؟ انہوں نے کہا امی جان جب تک یہ نماز پڑھا رہا تھا اس وقت تک میں اس کے پیچھے تھا، اور جب یہ نماز میں نہیں رہا تو میں نماز چھوڑ کر چلا گیا۔ والدہ نے کہا اس کا کیا مطلب کہ نماز میں نہیں رہا؟ تو کہا اسی سے پوچھ لو، یہ بتائے گا نماز میں نہیں رہا، کیوں نہیں رہا۔ والدہ نے جب پوچھا امام غزالی سے کہ بھئی معاملہ کیا ہے، تو انہوں نے بتایا کہ امی جان اصل میں ہوا یہ کہ نماز سے پہلے میں ایک کتاب پڑھ رہا تھا جس میں دینی مسائل تھے، پھر نماز کا وقت ہو گیا، نماز پڑھنے چلا گیا۔ پہلی رکعت تو میں نے پورے خشوع اور خضوع سے پڑھی، اس میں کوئی بات ذہن میں نہیں آئی۔ دوسری رکعت کے لیے جب کھڑا ہوا تو جو مسائل میں ان کتاب میں پڑھ کر آیا تھا وہی مسائل میرے ذہن میں آ گئے اور میں انہی مسائل میں الجھ گیا۔ تو والدہ نے ایک ٹھنڈی آہ کھینچی اور کہا تم دونوں میرے کام کے نہیں، تم دونوں میرے کام کے نہیں ہو۔ احمد تم میرے کام کے اس لیے نہیں ہو کہ جب تم نماز میں کھڑے ہوتے ہو تو تمہاری توجہ اللہ کے بجائے بھائی کے دل کی طرف ہوتی ہے کہ بھائی کے دل میں کیا خیال آتا ہے۔ اور محمد غزالی تم میرے کام کے اس لیے نہیں ہو کہ جب تم نماز کے لیے نیت باندھ کر کھڑے ہوتے ہو تو تمہارے دل میں مسائل آ جاتے ہیں خدا کو چھوڑ کر۔ اسی لیے فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اولاد کا حق
فرق یہ ہے وَأَخِفْهُمْ فِي اللَّهِ، ان کے دل میں اللہ کا خوف اور اللہ کی خشیت پیدا کرو، اللہ کے ساتھ اولاد کا تعلق جوڑو، اللہ کی عظمت، اللہ کی کبریائی، یہ کام ہوگا تو اولاد بنے گی، حقوق کو پہچاننے والی بنے گی، اور کل قیامت کے دن پھر اولاد کے سلسلے میں ماں باپ کی ذمہ داریوں کے بارے میں پوچھا نہیں جائے گا۔ تو یہ مختصر باتیں اولاد کے تعلق سے میں نے کی، اور دوسری بات جو میں کر رہا تھا 5 منٹ میں اس کو ختم کرتا ہوں۔ میرے بھائیوں، یہ مدرسے اور یہ مکاتب ان کو معمولی مت سمجھیے۔ یہ دیکھ کر کہ ایک مسجد کی چٹائیوں پر بیٹھ کر یہ بچے پڑھتے ہیں، جھوپڑوں میں بیٹھ کر یہ بچے پڑھتے ہیں، ان کے لیے کوئی عالی شان بلڈنگ نہیں ہے، کھیل کود کا وسیع و عریض گراؤنڈ نہیں ہے۔ اس بنیاد پر ان مکاتب کو، ان مدارس کو معمولی مت سمجھیے۔ ہمارے ملک میں بلکہ بر صغیر میں مدارس اور مکاتب کا جو الہامی نظام اللہ نے قائم کیا ہے، انہی مکاتب اور مدارس کی وجہ سے میرے بھائیوں جو کچھ بھی رونق ہے وہ انہی مدارس اور انہی مکاتب کا فیض ہے۔ آپ کبھی بیٹھ کر سوچئے کہ پورے ملک میں جتنی بھی دینی سرگرمیاں چل رہی، وہ چاہے تنظیم کی شکل میں ہوں، چاہے جمعیت کی شکل میں ہوں، چاہے جماعت کی شکل میں ہوں، کسی بھی شکل میں ہوں، غور کیجئے یہ تمام سرگرمیاں کہاں سے شروع ہوئیں، کن لوگوں نے شروع کی، اور کون لوگ ان کو چلانے والے ہیں اور ان کاموں کو کرنے والے ہیں۔ میرے دوستو، سب مدرسے کے لوگ، سب مدرسے کے لوگ، سب مدرسے سے۔ مولانا الیاس صاحب بھی تو مدرسے سے ہی آئے تھے نا، مولانا یوسف صاحب تو مدرسے سے ہی آئے تھے نا، مولانا انعام صاحب مدرسے سے ہی آئے تھے نا، آج جو لوگ ہیں وہ مدرسے سے ہی آئے نا۔ ادھر دیکھ لیجئے، شیخ الہند مدرسے سے آئے، شیخ الاسلام مدرسے سے آئے، مفتی کفایت اللہ مدرسے سے آئے، حفظ الرحمن سیواروی مدرسے سے آئے، سب مدرسے سے۔ جو کچھ ہو رہا ہے یہ سب مدرسوں کا فیض ہے۔ ان کی اہمیت اور ان کی قدر و قیمت جانیے، اور ہمارے اس ملک میں جہاں مکاتب نہیں ہیں وہاں جا کر کے دیکھیے، گھروں میں مورتیاں لگی ہوئی ہیں، صبح کو ان پر مالے چڑھائے جا رہے ہیں اور کہنے کو وہ مسلمان ہیں۔ دور نہیں، اسی مہاراشٹر میں چلے جائیے، یہ کیا کہتے ہیں، بلڈانا ہے، امراوتی ہے، اکولا ہے، اس کے سلسلے میں جو پہاڑی علاقہ ہے جہاں تڑوی پٹھانوں کی بستیاں ہیں، وہاں جا کر کے دیکھیے۔ میں نے تو خود سفر کیا ہے، وہاں جا کر کے دیکھا ہے کیا صورتحال ہے، اور جہاں مکاتب ہیں کسی درجے میں وہاں الحمدللہ یہ صورتحال نہیں ہے۔ لہذا ہم سب کو اس کی فکر کرنی چاہیے، ہماری ہر چھوٹی بڑی بستی میں، ہر محلے میں مکاتب کا قیام ہو، بچوں کی دینی تعلیم اور تربیت کا انتظام ہو، اور اس کو بڑھانے اور اس کو پھیلانے کی ہمیں اور آپ کو کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ انعامات کا اس کے بعد انشاءاللہ تعالی دعائیں ہوں گی۔ تو بچوں کے انعام کے لیے کلاس وائز ہے، بچوں نے اول، دوم، سوم انعام حاصل کیے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ حضرت والا کے ہاتھ سے جو ہے وہ انعام مل جائے۔ قرآن شریف جن بچوں نے مکمل کیا ہے، پہلے ہم انہیں انعام دینے جا رہے ہیں۔ بچے آتے جائیں۔ ترنم سراج احمد، عافیہ شوال قریشی، نصرت شمشیر عالم، اقرا
خان محمد شاکر، عائشہ سلیم خان، لے کر کے ادھر سے اترتے جائیں بیٹا، ادھر سے آپ آتے جائیے۔ اقصی نثار احمد، ازکا نثار احمد، عبد الرحیم عبد الرحمن، محمد سعد، عرفان شیخ، شادان محمد مطلوب، انس محمد امتیاز، فیضان محمد ہارون، رخسار محمد عیسیٰ، مصباح محمد رئیس، اسرار محمد رئیس، آزاد محمد اظہار، بشرا اکبر علی، عبید محمد عتیق، عالیہ محمد شاہد، کشف محمد معراج، گلفشاں محمد ارشاد، زیبا ضیاء الحق، عبد الباسط محمد ارشد، عبد الرحمن محمد عرفان۔ یہ بچوں نے کلام پاک کو مکمل کیا ہے، اللہ رب العزت سے انہیں ماشاءاللہ جزاک اللہ۔ آتے جائیں۔ ابھی تیسری پوزیشن جس بچوں نے حاصل کی ہے اپنے اپنی کلاس میں، تیسری پوزیشن والے کو انعام دے رہے ہیں سعید الرحمن محمد ریاض۔ تیسری پوزیشن سعید الرحمن محمد ریاض، شفا رئیس احمد، ارسلان محمد مصروف، عشرت شمشیر عالم، عبد الرحمن محمد عرفان، بشرا اکبر علی، نواز محمد نفیس۔ آتے جائیں بچے، جلدی جلدی آتے جائیں۔ ابھی تیسری پوزیشن انہوں نے حاصل کی تھی، اب دوسری پوزیشن جن بچوں نے حاصل کی ہے ان کے انعامات ہیں، بچے تشریف لاتے جائیں۔ محمد حذیفہ محمد صابر، تشریف لائیں۔ محمد حذیفہ، محمد صابر، محمد جعفر، محمد پرویز، نصرت شمشیر عالم۔ ماشاءاللہ کتنا معصوم بچہ ہے، جزاک اللہ، بہت خوب۔ ادھر سے آ بیٹا۔ نصرت شمشیر عالم، ترنم سراج احمد، عبد الباسط محمد ارشد، راحت محمد مختار، رابعہ محمد رفیع۔ رابعہ محمد رفیع آ جاؤ بیٹا، جلدی جلدی آؤ، دوڑتے ہوئے آؤ، انعام مل رہا ہے نا۔ پہلی پوزیشن جن بچوں نے حاصل کی ہے وہ تشریف لیتے آئی۔ آمینہ سفیان شیخ، پہلی پوزیشن، جلدی آئے بیٹا۔ غزالہ ضیاء الرحمن، وہاں پر جو ہمارے اساتذہ کرام ہیں ان سے درخواست ہے کہ ان کے بچوں کی مدد کریں۔ غزالہ ضیاء الرحمن، عافیہ شوال قریشی، جنتی شاہجہاں، عبداللہ محمد شمیم، عبد الرحمن محمد شمیم، مجیب محمد منصرف۔ تشریف لائیے۔ ماشاءاللہ الحمدللہ کتنا پر رونق مجلس ہے، بہت خوب، جزاک اللہ۔ میں حضرت والا سے درخواست کرتا ہوں کہ حضرت والا دعا فرمائے۔ جو حضرات الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، فانصرنا على القوم الكافرين، یا ارحم الراحمین، یا اکرم الاکرمین، یا ذا الجلال والاکرام۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، چھوٹے بڑے کھلے ہوئے چھپے ہوئے ہر طرح کے گناہوں کو اے اللہ معاف فرما۔ اے اللہ تو آج کی اس مجلس کو قبول فرما، یہاں آنے والوں کو، بیٹھنے والوں کو، سننے والوں کو، کہنے والوں کو، سب کو قبول فرما۔
اور اے اللہ یہ مکتب جو فخر الاسلام کے نام سے چل رہا ہے، اے اللہ یہاں جو بچے پڑھتے ہیں، اے اللہ ان سب کو اب دیندار بنا، اے اللہ ان سب کو ایمان کامل کی دولت عطا فرما، ہم سب کو ایمان کامل کی دولت عطا فرما، پڑھانے والے اساتذہ کو اخلاص کی دولت عطا فرما، اے اللہ جتنے مکاتب مدارس پورے ملک میں چل رہے ہیں، اے اللہ سب کی حفاظت فرما، دن دونی رات چوگنی ترقی عطا فرما، اور اے اللہ جن لوگوں کے تعاون سے آج کا یہ پروگرام منعقد کیا گیا ہے، اے اللہ ان سب کے تعاون کو قبول فرما، ان کے لیے ذخیرہ آخرت بنا، اے اللہ ہم میں جو بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ عطا فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کی ادائیگی کے غیر سے سامان پیدا فرما، جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے لکھا ہے یا ان کا ہم پر حق ہے، اے اللہ تمام کے جائز دلی مقاصد پورے فرما، اے اللہ جب تک ہم اس دنیا میں زندہ رہیں اسلام کے ساتھ زندہ رہیں، اور اے اللہ مرتے دم ہماری زبانوں پر کلمہ شہادت جاری فرما، حسن خاتمہ کی دولت عطا فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا